امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے الف لیلا کی نایاب کہانی حسن زرگر کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ کئی مہینے عیش و آرام میں گزر گئے۔ حسن بہت جوان، توانا اور خوبصورت دکھائی دینے لگا۔ ایک روز سیر و شکار کے لیے جا رہے تھے کہ حسن کی نظر دور کھڑی اونٹنیوں پر پڑی۔ ان اونٹنیوں کو دیکھ کر حسن کا ماتھا ٹھنکا۔ اپنی بہنوں سے الگ ہو کر وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے دیکھا کہ بہرام ایک خوبصورت نوجوان کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ حسن ایک درخت کی اوٹ سے چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بہرام اور نوجوان جس جگہ پر ہیں وہاں پاس ہی ایک اونٹنی ذبح کی ہوئی پڑی ہے۔ بہرام نے ہاتھ میں اس کی کھال پکڑی ہوئی ہے۔ حسن سمجھ گیا کہ بہرام اس نوجوان کو اس کھال میں گھسنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ نوجوان چونکہ انکار کر رہا ہے اس لیے وہ اسے پیٹ رہا ہے۔ حسن کے دل میں بہرام سے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے معلوم نہ ہوا کہ اس کی بہنیں بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ حسن نے انہیں دیکھا تو کہنے لگا، میری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ بہرام کو ختم کر کے اس کے ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ وہ سب کہنے لگیں کہ وہ اس سے بدلہ لیں گی۔ چھوٹی بہن تو سب سے زیادہ پرجوش تھی۔ حسن نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، میری بہنوں، بہرام نے ہم مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں تمہیں سنا چکا ہوں۔ اگر میں تمہارے پاس یہاں نہ پہنچ پاتا تو اب تک میری ہڈیاں بھی مٹی بن چکی ہوتی۔ بہرام سے بدلہ میں خود لوں گا۔ تم سب یہاں کھڑی رہو اور میری کامیابی کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ حسن کو رخصت کیا۔ حسن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے بہرام کے سر پر جا پہنچا۔ حسن کو یوں اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر بہرام بہت حیران ہوا۔ وہ تو یقین کر چکا تھا کہ حسن مر چکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حسن اس کے سامنے موجود ہے۔ چونکہ وہ جادوگر تھا اس لیے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ حسن کی روح ہو، لیکن چند منٹوں میں جب اسے یقین آ گیا کہ حسن زندہ سلامت ہے اور روح نہیں بلکہ انسان ہے تو بہرام کا خوف دور ہو گیا۔ اس نے اپنی مکاری کو کام میں لاتے ہوئے بڑی شفقت اور محبت سے مسکراتے ہوئے پوچھا، حسن میرے عزیز، میرے بیٹے، تم اور یہاں؟ میں تو کوہ صاحب کے پاس 1.5 ماہ تک انتظار کرتا رہا اور تمہاری باحفاظت واپسی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ جب تم 1.5 ماہ تک بھی واپس نہ آئے تو میں روتا دھوتا وہاں سے چل دیا۔ تمہیں زندہ دیکھ کر میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ میں آج سجدہ شکر ادا کروں گا کہ تم زندہ بچ گئے ہو۔ بیٹے، تم پہاڑ سے کیسے اترے؟ چھوڑو، تم زندہ بچ گئے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بس اب میں تمہیں سونا بنانا ضرور سکھا دوں گا۔ حسن اس کی مکاری اور ڈٹائی پر پہلے تو حیران ہوا، پھر مزے لینے لگا۔ جب بہرام بات ختم کر چکا تو حسن نے کہا، چاچا جان، میں تو خود تمہیں بہت ڈھونڈتا رہا۔ واقعی میری قسمت بہت اچھی ہے کہ تم مجھے مل گئے۔ اب تو میں آپ سے سونا بنانا ضرور سیکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری کام کروں گا۔ بہرام نے دل میں سوچا یہ پھر میری چال میں آ گیا ہے۔ پوچھنے لگا، کون سا کام؟ حسن نے جواب دیا، سب سے پہلے تو میں کباب بناؤں گا۔ بہرام نے کہا، کباب؟ کیا کہہ رہے ہو میرے عزیز؟ حسن نے غصے اور نفرت سے جواب دیا، ہاں کباب، اور تم جانتے ہو کہ کباب بنانے کے لیے گوشت کا قیمہ چاہیے، تو میں تمہارے گوشت کے کباب بناؤں گا۔ یعنی آگ کی پرستش کرنے والے، تمہاری ناپاک زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آئندہ تم کبھی کسی مسلمان کو ورغلا کر اس کی قربانی نہیں کر سکو گے۔ اس سے پہلے کہ بہرام کوئی چال چلتا کچھ کہتا، حسن نے پھرتی اور تیزی سے اپنا نیزہ اس کے شاہ رنگ میں اتار دیا۔ خون کا فوارہ نکلا، بہرام زمین پر گرا اور چند منٹوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب حسن کو بہرام کی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اس نوجوان کو کھولا جو رسوں سے بندھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر پہلے جسے بہرام پیٹ رہا تھا۔ اسے آزاد کرنے کے بعد حسن نے بہرام کی گٹھلی کھولی، اس میں سے وہی نکارہ اور سندل کی لکڑی کی چوب نکالی اور نکارے پر چوٹ لگائی، ایک پھر دوسری چوٹ، اور پھر 2 اونٹنیاں وہاں آ گئیں۔ حسن نے ایک اونٹنی پر نوجوان کے لیے خوراک، پانی اور ضرورت کی دوسری چیزیں رکھی اور دوسری پر اس نوجوان کو بٹھا کر کہا کہ اب وہ سفر طے کر کے اپنے گھر چلا جائے۔ اس نوجوان نے آنسو بہاتے ہوئے حسن کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی بروقت آمد سے اس کی جان بچ گئی۔ حسن کی 7 بہنیں بھی وہاں آ گئیں، بہرام کی موت پر خوش ہوئیں اور حسن اس کی بہادری پر خوب داد دی۔ بہرام کے قتل کے چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ حسن نے دیکھا کہ دور کوہ صاحب پر سیاہ رنگ کی آندھی سی چھا رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور اس نے اپنی 7 بہنوں کو بتایا تو وہ اس اڑتی اور پھیلتی ہوئی آندھی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ جلدی جلدی محل کے اندر چلی گئیں اور حسن کو بھی اندر بلوا لیا۔ حسن کو ان کی پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے حسن کو بتایا کہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے، وہ آندھی نہیں بلکہ ان کے والد کے جنات کی فوج ہے جو اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے والد نے انہیں اپنے پاس بلوایا ہوگا۔ انہوں نے حسن سے کہا کہ وہ فوراً محل سے نکل کر باغ میں کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں محل میں دیکھ لیا تو ہمیں سخت سزا دی جائے گی۔ حسن فوراً تیزی سے بھاگا
اور बाग में जाकर अंगूर की घनी बेलों में छुप गया। वाकई वो आंधी नहीं थी बल्कि जिन्नात की फौज थी। उस फौज का सिपा सलार सातों शहजादियों के सामने झुका, उन्हें सलाम कहा और उनके वालिद शाह जिन्नात की तरफ से एक एक को मोहब्बत भरा प्यार पहुंचाया। शहजादियों ने अपने वालिद की खैरियत पूछी, फिर उनके आने का सबब दरियाफ्त किया। जिन्नात की फौज के सिपा सलार ने बताया कि आपके वालिद शाह जिन्नात ने आपको बुलाया है क्योंकि एक पड़ोसी बादशाह के बेटे की शादी है जिसमें आप सबको शरीक होना है। इसलिए हजूर शाह जिन्नात ने मुझे फौज के साथ आपको लाने के लिए भेजा है। सातों बहनों में जो सबसे बड़ी बहन थी उसने पूछा, हमें वहां कितना अरसा लगेगा? सिपा सलार ने जवाब दिया, आने जाने के वक्त को छोड़कर कम से कम 2 माह तो वहां रहना पड़ेगा और शाह जिन्नात के हुक्म के मुताबिक आपको यहाँ से आज ही रवाना होना पड़ेगा। उन्होंने सिपा सलार से कहा कि वो अपने बाप शाह जिन्नात के हुक्म पर अमल करेंगे। कुछ देर के लिए इजाजत चाहिए कि वो अपनी जरूरी चीजें समेट लें। सब बहनों ने आहिस्ता से सबसे छोटी बहन को इशारा किया कि वो जल्दी से हसन के पास जाए और उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दे। वो तेजी से बाग में पहुंची और हसन को ढूंढ कर कहने लगी, हमें हर हाल में अभी रवाना होना है। हम 2 माह के बाद आएंगे। तुम यहाँ अकेले होगे और तन्हाई तुम्हें तंग भी करेगी, लेकिन हमारा इंतजार करना। हम महल की चाबियां तुम्हें दिए जा रही हैं। खूब खाओ, आराम करो, जहां चाहो घूमो फिरो। फिर वो एक लम्हे के लिए रुकी और कहने लगी, मैं अपनी और सब बहनों की तरफ से तुमसे एक मिन्नत करती हूँ कि तुम महल में जहां चाहे जो जी चाहे करो, लेकिन पाए बाग के दाएं हिस्से वाले सुनहरी कमरे को कभी ना खोलना। हसन को बहुत ताकीद करने के बाद वो चली गई। थोड़ी देर बाद जिन्नात की फौज उन सातों बहनों को अपनी हिफाजत में लेकर चली गई। वो रात हसन ने बड़ी बेकरारी में बसर की। मुद्दतों के बाद वो अकेला हुआ था। उसने अपने आप को संभाला और हौसला दिया कि अगर वो अभी से तन्हाई को महसूस करने लगा तो आगे जाकर क्या बनेगा, क्योंकि उन सातों परियों को तो 2 माह के बाद लौटना था। हसन ने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए फैसला कर लिया। वो सुबह जंगल में सैर और शिकार के लिए निकल जाता, फिर खुद ही अपना खाना पकाता और खाता। लेकिन वो हर रोज जंगल की सैर और शिकार से भी उकताने लगा। उसने सोचा कि ये महल बहुत बड़ा है। इससे पहले तो इस महल के हर कमरे में कभी नहीं गया था, क्योंकि उसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। इसलिए वो किसी दिन महल के किसी कमरे में चला जाता, वहां पर मौजूद चीजों को देखता रहता। लेकिन ये तरीका भी वक्त काटने के लिए कारगर साबित न हुआ। वो बहुत उदास रहने लगा। बाज औकात तो वो तन्हाई में आंसू बहाने लगता, खाने पीने से भी बेजार होने लगता। यूं उसकी सेहत पर भी तन्हाई का खासा असर हुआ। जब वो दूसरे कमरों के कुफल खोलता तो उसे कई बार ख्याल आता कि वो कमरा भी खोल कर देखे जिसे खोलने के लिए उसे मना किया गया था। वो जब भी इरादा करता उसे छोटी बहन की बात याद आ जाती और वो अपना इरादा मुलतवी कर देता। लेकिन बेजारी और तन्हाई की शिद्दत की वजह से उसके दिल में ये जुस्तजू बढ़ने लगी कि आखिर इस सुनहरी कमरे में क्या है और उसे क्यों मना किया गया था कि उसे ना खोले, जबकि सारे महल में आने जाने की उसे आजादी दी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उस पर तजस्सुस का गलबा बढ़ता गया और फिर एक दिन नसीहत को नजरअंदाज करके उसने कांपते हाथों से उस सुनहरी कमरे का कुफल खोल दिया और फिर दरवाजा भी। उधर दरवाजा खोला और उधर अंदर से हवा का ऐसा झोंका आया कि वो हैरान रह गया। ये झोंका ऐसी खुशबू में बसा हुआ था जैसी खुशबू उसने जिंदगी में कभी न सूंघी थी। सुनहरी कमरे के अंदर जाने के लिए नीचे सीढ़ियां थी जो संगे मरमर की बनी हुई थी। सीढ़ियां उतरकर जब वो नीचे उतरा तो देखा कि वो कमरा बाहर की तरफ खुलता है और जो कुछ उसने देखा वो बहुत खूबसूरत और बहुत हैरान कुन था। बादल छाए हुए थे, घटाएं छाई हुई थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही थी। कमरे के सामने एक बाग था। ये वो बाग था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। महल का दूसरा बाग तो महल के दूसरी तरफ था और इस बाग और दूसरे बाग में जमीन आसमान का फर्क था। फूलों की क्यारियों में ऐसे फूल खिले थे जैसे उसने पहले कभी ना देखे थे और फिर चश्मे जिनका पानी बहुत शफाफ था। उसमें तरह तरह की खूबसूरत चमकीली मछलियां तैर रही थी। दरख्तों पर हर तरह का फल दिखाई दे रहा था और हर तरह के परिंदे उड़ रहे थे। सब्ज तालाब थे जिनमें मुर्गाबियां और आबी परिंदे तैर रहे थे। मुनासिब मकामात पर कीमती और नादिर लकड़ी की बनी हुई कुर्सियां पड़ी थी और फिर वहां बारादरी थी, इतनी खूबसूरत कि हसन हैरान रह गया। वो यूं महसूस करने लगा था जैसे वो जन्नत में आ गया हो। वो सोचने लगा कि यहाँ आखिर ऐसी क्या बात थी कि मुझे यहाँ आने से मना किया गया था। और फिर जब वो एक कुर्सी पर बैठा था तो उसने देखा कि आसमान पर कुछ परिंदे उड़ते हुए इस तरफ आ रहे हैं। यकीनन उनका रुख उस बाग की तरफ था। जाने कैसे हसन के दिल में ख्याल आया कि ये परिंदे यहाँ पानी पीने आए हैं और मुमकिन है वो उसकी मौजूदगी में
इत्मीनान से पानी न पी सके, इसलिए उठकर दरख्तों के एक झुंड में छुप गया ताकि परिंदे उसे देखकर उड़ ना जाएं और वो आराम से अपनी प्यास बुझा सके। जब वो परिंदे तालाब के किनारे उतरे तो हसन ने उन्हें गिना। वो तादाद में 10 थे और हर परिंदा दूसरे परिंदे से खूबसूरत था। ऐसे परिंदे हसन ने कभी नहीं देखे थे। और फिर हसन ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। किनारे पर बैठे परिंदे अपनी चोंचों से अपने परों को कुरेदने लगे और हसन के देखते ही देखते उनके परों का लिबास उनके जिस्म से अलहदा हुआ और वो परियां बन गई जिन्होंने गुस्ल का लिबास पहन रखा था। वो परियां इतनी हसीन थी कि हसन हैरान रह गया। लेकिन उनमें एक परी जिसने पीले रंग का लिबास पहन रखा था वो सबसे खूबसूरत थी। वो सब तालाब में उतर गईं और उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। वो हंस रही थी, कहकहे लगा रही थी। जब वो नहाते हुए थक जाती तो तालाब से निकलकर कुर्सियों पर आकर बैठ जाती। हसन दरख्तों में छुपा उन्हें देखता और हैरान होता रहा। पीले लिबास वाली परी तो उसके दिल में बस गई थी। फिर उसने उस परी को बाकी परियों से कहते सुना कि बहुत देर हो गई है, अब वापस चलना चाहिए। और फिर उन्होंने परों का जो लिबास उतारा था उसे जल्दी जल्दी पहना और हसन की आंखों के सामने फिर परिंदे बनकर उड़ गईं और उसकी आंखों से गायब हो गईं। हसन ने जो कुछ देखा था उस पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन उन परियों ने जो फूल तोड़कर तालाब में फेंके थे और कुर्सियों पर रखे थे वो बता रहे थे कि उसने जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। हसन का बुरा हाल हो रहा था। वो वहीं एक कुर्सी पर लेटा रहा और सोचता रहा कि आखिर उसकी बहनों ने उसे सुनहरी कमरा खोलने से क्यों मना किया था। क्या वो ये नहीं चाहती थी कि वो उन परियों को देखे जो परिंदे बनकर यहाँ आती हैं और फिर परों का लिबास उतार कर गुस्ल करती हैं। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन वो उस पीले लिबास वाली परी को दिल में बसा बैठा था। उसने उसे बुलाने की जितनी कोशिश की वो उसे उतना ही और याद आने लगी। वो अपने दिल को समझाता कि वो एक अनोखी परी थी, वो उसे कभी नहीं मिल सकती, इसलिए उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। हसन का खाना पीना छूट गया और रोज उस सुनहरी कमरे से होकर उस बाग में जाता, इंतजार करता रहता कि वो परियां फिर वहां परिंदों की सूरत में उड़ती आएंगी। लेकिन वक्त गुजरता गया, लेकिन वो परियां फिर वहां ना आई। हसन बहुत कमजोर हो गया, खाने को जी ना चाहता, रातों को नींद ना आती, किसी काम में दिल ना लगता और वो कमजोर होता चला गया। उसे ये भी एहसास ना रहा कि कितने हफ्ते गुजर गए हैं। एक दिन जब वो मायूसी के आलम में बैठा था तो उसने आसमान पर गर्दो गुबार के बादल देखे। वो फौरन एक ऐसी जगह छुप गया जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। गर्दो गुबार के उस बादल से उसने अंदाजा लगा लिया था कि 2 माह हो चुके हैं और जिन्नात की फौज उसकी 7 मुंह बोली बहनों को वापस महल में छोड़ने आई है। जब जिन्नात की फौज उन्हें बाहिफाजत वहां छोड़ गई तो वो अपना सफर का लिबास उतारने के बाद फौरन हसन की तलाश में निकल पड़ी। जब हसन उनके सामने आया तो वो हैरान रह गए। वो बहुत कमजोर हो चुका था। हसन की हालत देखकर वो बहुत परेशान हुई। उधर हसन अपनी बिछड़ी बहनों को देखकर रोने लगा। छोटी बहन तो हसन की हालत देखकर बहुत ही परेशान हुई। उसने भांप लिया कि हसन अपने दिल की बात सबके सामने कहते हुए शर्मा रहा है और वो सिर्फ उससे दिल का माजरा कहने के लिए बेचैन है। वो अपनी बहनों को वहां से बहाना बनाकर ले गई और फिर चुपके से चली आई। उसने हसन से कहा, मुझे बताओ क्या हुआ, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। हसन ने उसे देखते हुए कहा, पहले वादा करो कि एक तो तुम मुझे माफ कर दोगी और दूसरा ये कि मेरी मदद करोगी। छोटी बहन ने बगैर सोचे उसकी दोनों बातें मानने का वादा किया तो हसन ने उसे बताया कि उसकी मिन्नत और नसीहत के बावजूद उसने वो सुनहरी कमरा खोल लिया था और फिर उसने जो कुछ देखा था बताने के बाद कहा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे उस परी से मिला दो, अगर वो मेरी नहीं बनेगी तो मैं मर जाऊंगा। हसन का ख्याल था कि छोटी बहन उसकी बातें सुनकर खफा हो जाएगी, लेकिन वो कहने लगी, तकदीर का लिखा पूरा होता है। मैंने तो सब बहनों की तरफ से मिन्नत की थी कि वो कमरा न खोलना, मगर तकदीर को कौन टाल सकता है। हसन को बड़ा हौसला हुआ कि वो उससे नाराज नहीं हुई। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो दरेग ना करूंगी। जब दूर से उसकी बहनों की आवाज सुनाई दी तो जल्दी से कहने लगी, मेरी बहनें इधर आ रही हैं, तुम उनसे किसी बात का अभी जिक्र न करना। वो सब आकर हसन से पूछने लगी कि आखिर वो इतना कमजोर और बीमार क्यों हो गया है। इससे पहले कि हसन उन्हें कोई जवाब देता, छोटी परी ने अपनी बहनों से कहा, बहनों, हमने आज तक यही सुना था कि आदमजाद बहुत बेवफा होता है, लेकिन हसन ने अपने अमल से हर बात झूठी साबित कर दी है। यह अपनी माँ की याद में तड़पता रहा। फिर हम भी इसे मजबूरी में अकेला छोड़कर चली गईं।
तो हमारी जुदाई की ताब न ला सका। इसने खाना पीना छोड़ दिया और देखो हमारी मोहब्बत में कितना कमजोर और बीमार हो गया है। अगर हमारा कोई सगा भाई भी होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम हमसे इतनी मोहब्बत न करता। उन सब ने हसन के साथ मोहब्बत का इजहार किया और उसकी खातिर तवाज़ो और दिलजोई में लग गई। कई दिनों तक वो जंगल में सैर और शिकार के लिए भी ना गई। हर वक्त हसन की तीमारदारी करते हुए उसे खुश रखने के लिए उससे बातें करती रहती थी। हसन की हालत कुछ संभली, लेकिन उसका मोहब्बत की चोट खाया हुआ दिल उसे पूरी तरह संभलने नहीं देता था। एक दिन जब वो बहनें सैरो शिकार के लिए गई तो छोटी बहन को हसन की तीमारदारी और देखभाल के लिए छोड़ गई। उस रोज छोटी बहन उसे सुनहरी कमरे से बाग में ले गई, जहां हसन ने उन परिंदों को देखा था जो परियां बन गए थे, और उनमें एक ऐसी परी थी जिसकी मोहब्बत में उसका चैन और सुकून उड़ गया था। हसन ने देखा कि छोटी बहन बहुत गमगीन दिखाई दे रही है। हसन उसे यूं उदास और मायूस देखकर घबरा गया। हसन ने उससे उदासी और मायूसी की वजह पूछी तो कहने लगी, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तुम नहीं जानते कि इसमें हम सब की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। वो परी कोई मामूली परी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बादशाह की बेटी है जिसकी फौज और हुकूमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरे वालिद भी एक बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं, लेकिन उस परी के बाप के मुकाबले में बहुत मामूली हैसियत के मालिक हैं। हसन के दिल की मायूसी बढ़ती जा रही थी। छोटी बहन कह रही थी, बादशाह की 7 बेटियां हैं, एक से एक बहादुर और अक्लमंद। बादशाह ने 7 बेटियों में अपनी हुकूमत तकसीम कर रखी है और वो अपनी अपनी हुकूमतों को बड़ी अक्लमंदी से चला रही हैं। जिस परी का तुमने जिक्र किया है वो उसकी सबसे छोटी बेटी है। वो यहाँ चांद की 14वीं तारीख को सैर करने अपनी सहेलियों के साथ आती है। ये खूबसूरत बाग उसका है। यहाँ हर वक्त बहार रहती है और फूल कभी नहीं मुरझाते। छोटी बहन ने देखा कि हसन की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। वो ज़ारों की तार रो रहा है। उसकी हालत देखकर पहले तो वो खुद भी रोने लगी, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और एक अज़म के साथ कहने लगी, अब आंसू बहाना बंद करो हसन, मैं तुम्हें जो कहती हूँ उस पर अमल करो, मेरी बात गौर से सुनो। हसन ने आंसू पोंछे और तवज्जो से छोटी बहन की बातें सुनने लगा। छोटी बहन कहने लगी, आज चांद की 11 तारीख है। मेरा दिल कहता है कि वो चांद की 14वीं तारीख को अपनी सहेलियों के साथ जरूर आएगी। उसके आने से पहले तुम इस बाग का चप्पा चप्पा देख लो कि कौन सी ऐसी जगह है जो छुपने के लिए मौजू तरीन है, और फिर जिस दिन 14वीं होगी तुम सुबह से ही वहां छुप जाना। मैं मुनासिब मौका देखकर तुम्हें खाना पहुंचा दूंगी। हसन ने कहा, मेरे खाने की फिक्र न करो बहन, क्या तुम उस दिन मेरे साथ बाग में नहीं रहोगी? छोटी बहन कहने लगी, मेरा महल में रहना जरूरी है, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर जरा सी गलती हो गई तो जहां तुम जान से जाओगे वहां हम सबकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। हसन गौर से सुन रहा था। वो समझता था कि उसकी ये मुंह बोली बहन उसके लिए सब कुछ खतरे में डाल रही है। छोटी बहन कहने लगी, तुम्हें तालाब के करीब ही छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि तुम परियों पर निगाह रख सको, लेकिन अगर उनमें से किसी की नजर भी तुम पर पड़ गई तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। हसन ने उसे यकीन दिलाया कि वो पूरी एहतियात से काम लेगा और कोई गलती नहीं करेगा। फिर उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? छोटी बहन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जब वो परियां अपना परों का लिबास उतार दें और उनके जिस्म पर सिर्फ नहाने का लिबास रह जाएगा तो वो फौरन तालाब में छलांग लगाकर नहाना शुरू कर देंगी। जब तुम देखो कि वो आसपास से बेखबर नहा रही हैं तो तुम उस परी का लिबास उठा लेना और फिर किसी ऐसी जगह बैठ जाना जहां तुम तलाश के बावजूद भी उन्हें दिखाई ना दे सको। नहाने के बाद वो सब तालाब से निकलकर अपना अपना लिबास पहनेंगी। जब तुम्हारी वाली परी को अपना लिबास ना मिलेगा तो वो बहुत परेशान होगी। छोटी बहन चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर हसन को देखते हुए बोली, इसके बाद जो होगा वो तकदीर के लिखे के मुताबिक होगा। अगर उन्होंने तुम्हें तलाश कर लिया तो फिर हम सब तबाह हो जाएंगे, और अगर तुम्हारी तकदीर में यह है कि वो तुम्हें तलाश करने में नाकाम हो जाएं तो फिर तुम्हारी तकदीर अच्छी है, बाकी सब परियां उड़ जाएंगी। चूंकि तुम्हारी परी को उसका उड़ने वाला लिबास नहीं मिलेगा इसलिए वो वहीं रह जाएगी। वो चीखेगी, लालच देगी, पुकारेगी कि जिसने उसका लिबास उठाया है वो उसे वापस कर दे, तो वो उसे बड़ा इनाम देगी और उसे कुछ नहीं कहेगी। तुम्हारी उसकी चीखों पुकार, लालच और मेहनत समाजत पर कान नहीं धरना है। तुम लिबास को छुपाने के बाद जब वो अकेली रह जाए तो उसे कलाई से पकड़ लेना, तब वो कुछ ना कर सकेगी, वो कमजोर हो चुकी होगी। फिर तुम उस पर काबू पाकर महल के ऊपर वाले कमरे में बंद करके मुझे इतला देना।
حسن کو ایک ایک بات سمجھا کر چھوٹی پری محل میں چلی گئی۔ حسن نے اس کی ایک ایک ہدایت کو اپنے دل میں پکا کر لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر اس سے معمولی سی کوتاہی یا غلطی بھی ہو گئی تو جہاں وہ مارا جائے گا وہاں اس کی ساتوں بہنوں پر بھی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ حسن نے باغ کا کونا کونا چپا چپا دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ باغ میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں سے وہ تلاش نہ کیا جا سکے۔ اسے چھپنے کے لیے خود کوئی نئی جگہ بنانی ہوگی۔ وہ گہرے خیالوں میں گم تالاب کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ چھپنے کے لیے اپنی جگہ تالاب کے قریب بنائی جائے تاکہ جلدی سے لباس اٹھا سکوں۔ حسن نے دیکھا کہ تالاب کے چاروں طرف گھنی بیلیں تھیں۔ ایک راستہ کھلا تھا جہاں سے تالاب پر آیا جاتا تھا۔ ان پریوں نے گویا پردہ تان رکھا تھا اور ان کے پیچھے بھی سندل کی بنی کرسیاں رکھی تھی۔ حسن کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے ایک کرسی کو ذہن میں رکھا اور محل میں چلا گیا۔ اس نے چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ اس کے لیے لکڑی کے ایک صندوق کا بندوبست کر دے جس میں وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ جب حسن نے اسے اپنی ترکیب بتائی تو چھوٹی بہن نہ صرف بہت خوش ہوئی بلکہ دل میں کہنے لگی کہ انسان کو واقعی ہم جنات کے مقابلے میں خدا نے عقل مند بنایا ہے۔ اس نے حسن کو ویسا ہی صندوق فراہم کر دیا جیسا وہ چاہتا تھا۔ حسن نے اس صندوق کا اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر اسے اٹھا کر باغ میں آ گیا۔ وہ کرسی جسے وہ دیکھ کر گیا تھا اس نے اس کرسی کے نیچے زمین کھودنی شروع کر دی۔ جب صندوق اس میں پوری طرح چھپ گیا تو حسن نے وہاں پڑے بہت سے سنگریزوں کو جمع کیا، ببول کے درختوں سے گوند جمع کی اور اس نے ان سنگریزوں کو صندوق کی اوپر کی سطح پر جما دیا۔ اب اس طرف دیکھ کر کوئی بھی شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں کوئی صندوق ہے۔ سنگریزے گوند سے جم جانے کی وجہ سے دیکھنے والا بھی سمجھتا تھا کہ یہ سنگریزے پڑے ہیں۔ حسن اپنی تدبیر اور کارکردگی پر بہت خوش ہوا۔ اس نے چھوٹی بہن کو اپنی تیاری کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ اور پھر 14ویں کا دن آ گیا۔ وہ صبح کے وقت ہی باغ میں گیا اور پھر صندوق میں بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا ڈھکنا اٹھا کر وہ تالاب کو دیکھنے لگا۔ حسن کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے دور سے پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنی تو اس نے صندوق کا ڈھکنا بند کر دیا۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو حسن نے صندوق کا تھوڑا ڈھکنا اٹھا کر تالاب کی طرف دیکھنا چاہا۔ حسن نے آہستہ سے ڈھکنا اٹھانا چاہا لیکن ڈھکنا بند رہا اور اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ صندوق میں بند حسن کی جان پر بن گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر ایک بار ڈھکنا اوپر اٹھانے کے لیے ہلکا سا زور لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ زیادہ زور لگانے سے صندوق کے ڈھکنے پر گوند سے چپکائے ہوئے سنگریزے گر بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز سے کوئی پری ادھر دیکھ لے۔ صندوق میں بند حسن کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ قسمت اس پر مہربان ہو چکی ہے۔ جس پری کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی وہ صندوق کے قریب ہی اپنا پروں کا لباس اتار کر احتیاط سے رکھ رہی تھی۔ بیچاری پری کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساری احتیاط بیکار جائے گی۔ حسن نے تیسری بار کوشش کی تو ڈھکنا تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا پریاں تالاب میں نہا رہی ہیں۔ وہ سب آس پاس سے بے خبر تھیں۔ اس نے تھوڑا سا ڈھکنا اور اوپر اٹھایا۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا لباس کہاں ہے۔ ایک بار پھر اس کا دل مایوسی سے بھر گیا۔ جہاں تک اس کی نگاہ صندوق کے شگاف سے جاتی تھی اسے کہیں لباس دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ادھر پریاں ہنس رہی تھی، ایک دوسرے پر چھینٹے اڑا رہی تھی۔ پھر اسے لباس نظر آئے، ایک طرف 5 تھے دوسری طرف 4، لیکن وہ لباس جو اس کی پری کا تھا اسے کہیں دکھائی نہ دیا تو اسے یوں لگا جیسے اب اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس نے دل میں خدا کو یاد کیا اور مدد کے لیے پکارا۔ اس کی نگاہ جب صندوق کے پاس نیچے پڑی تو اس کا مردہ دل کھل اٹھا۔ اس کی پری کا لباس صندوق کے بالکل قریب پڑا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے لباس لینے کے لیے صندوق سے بھی باہر نہ نکلنا پڑا۔ حسن نے بڑے پیار سے ہاتھ بڑھا کر وہ لباس صندوق کے اندر کر کے ڈھکنا بند کر دیا۔ سارا صندوق اس خوشبودار لباس کی خوشبو سے بھر گیا۔ حسن مدہوش ہونے لگا تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ چھوٹی بہن کی ایک ایک بات یاد آئی تو وہ چوکس ہو کر صندوق میں بیٹھا رہا۔ کچھ وقفہ دے کر اس نے تھوڑا سا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو پریاں تالاب سے نکل رہی تھی۔ حسن نے فوراً ڈھکنا بند کیا اور دم ساتھ کر صندوق میں بیٹھا رہا۔ اس نے آس پاس قدموں کی چاپ سنی، پھر آوازیں، کبھی بھاگنے کی آوازیں قریب آ جاتی تھی اور کبھی دور ہو جاتی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پریاں اس کی پری کا لباس ڈھونڈ رہی ہیں۔ انہوں نے باغ کا چپا چپا چھان مارا ہوگا۔ حسن نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے صندوق میں چھپنے کی ترکیب سوجھ گئی تھی، ورنہ وہ پریاں اسے اب تک ڈھونڈ لیتی اور پھر خدا جانے کیا ہوتا۔
اور پھر حسن نے پریوں کے رونے کی آواز سنی اور پھر ایک روتی ہوئی اداس آواز جو کہہ رہی تھی، میری سہیلیوں، میں اپنے پروں کے لباس کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں؟ تم جاؤ، میری حکومت کا خیال رکھنا اور کسی کو میرے غائب ہونے کا پتہ نہ چلے۔ میرا لباس جو ہی ملا میں آ جاؤں گی۔ کئی منٹوں تک حسن رونے کی آوازیں سنتا رہا۔ جب خاموشی چھا گئی تو حسن چپکے سے ڈھکنا اٹھا کر صندوق سے نکلا۔ پری کا لباس اس نے صندوق میں ہی رہنے دیا تھا۔ پری اتنی اداس اور مایوس کھڑی تھی کہ اس نے حسن کو صندوق سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا۔ حسن نے دیکھا کہ پری نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے اور پھر وہ پکارنے لگی کہ جس نے اس کا لباس اٹھایا ہے وہ اسے واپس کر دے۔ وہ اسے انعام سے مالا مال کر دے گی اور کچھ بھی نہیں کہے گی بلکہ اسے معاف کر دے گی۔ وہ اس طرح رو رہی تھی، اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی اور واویلا کر رہی تھی کہ حسن سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فوراً اس کا لباس اسے لا کر دے دے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ چھوٹی بہن نے کیا کہا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ پری نے اسے پہلے خوف سے پھر غصے سے دیکھا۔ حسن نے تیزی سے آگے قدم بڑھا کر پری کو اس کی کلائی سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ محل کے اوپر والے کمرے میں لے آیا۔ وہ بار بار کبھی غصے سے، کبھی بے بسی سے، کبھی منت سے اور کبھی محبت سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا لباس کہاں ہے۔ حسن نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسے کمرے میں لے جا کر باہر نکلا اور کمرہ بند کر کے اپنی چھوٹی بہن کو سب کچھ بتانے چل دیا۔ جب حسن اپنی چھوٹی منہ بولی بہن کو ساتھ لے کر اس کمرے میں آیا جہاں اس نے پری کو قید کیا تھا تو وہ اس کی چھوٹی بہن کو دیکھ کر انتہائی غصے میں کہنے لگی، اچھا تو یہ تم ہو جس نے سارے قانون کو توڑ کر ایک آدم ذات کو اپنے محل میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہاری نسل کی پریوں کو ذلیل کرے، ان کا لباس چھپا لے۔ اس نے بڑے دبدبے اور تیش سے کہا، تم جانتی ہو کہ میرا باپ کون ہے اور اس کے سامنے تمہارے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جنات اور جادوگروں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں کس حال میں ہوں تو وہ تمہارے خاندان کو ملیا میٹ کر دے گا۔ حسن کی منہ بولی بہن خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حسین ترین پری جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، تاہم وہ چاہتی تھی کہ اس کا غصہ اچھی طرح نکل جائے، یہ ٹھنڈی پڑ جائے تو پھر اس سے بات کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پری رونے اور اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، غلطی تو میری ہے کہ میں نے اپنے والد سے چوری چھپے یہ باغ اپنے جادوگروں سے تعمیر کروایا اور اپنے باپ کو بھی خبر نہ دی کہ میں ایک باغ بنوا چکی ہوں۔ اس نے آنسو پہنچے حسن اس کی منہ بولی بہن کی طرف دیکھا اور پھر بڑے اداس لہجے میں کہنے لگی، کاش میں بوڑھے رازدار نجومی کی بات مان لیتی جس نے مجھے کہا تھا کہ اے ملکہ مہر النساء، یہ باغ تمہیں گھر سے بے گھر کر دے گا۔ حسن اور اس کی چھوٹی بہن کو معلوم ہو گیا کہ اس پری کا نام مہر النساء ہے۔ جب مہر النساء نے اپنے خوبصورت چہرے کو آنسوؤں سے صاف کیا تو اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ حسن اور چھوٹی بہن سے کہنے لگی، خدا کے لیے میری پروں کی پوشاک مجھے دے دو تاکہ میں اڑ کر اپنے وطن پہنچ سکوں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتی ہوں کہ اب تک جو کچھ ہوا کسی کو نہ بتاؤں گی اور تمہیں معاف کرتی ہوں۔ حسن کی منہ بولی بہن جو اب سوچ چکی تھی، اس نے اداس چہرہ بنا کر کہا، بہن ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، ہم تمہارے لباس کو جلا کر راکھ کر چکے ہیں۔ اب غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اسے جلانے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ مہر النساء نے جب سنا کہ اس کا لباس جلا دیا گیا ہے تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ان کے سامنے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائے۔ انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آ رہی تھی۔ اس کی نبض چل رہی تھی مگر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ حسن کا تو برا حال تھا، وہ اس کی محبت تھی۔ چھوٹی بہن بھی گھبرا گئی کہ اگر مہر النساء کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو سب برباد ہو جائیں گے۔ وہ اس بات پر بھی خوفزدہ تھی کہ اس کی بہنیں جو شکار کے لیے گئی ہوئی تھی اسی وقت لوٹ آئیں تو مہر النساء کی یہ حالت دیکھ کر بہت خفا ہوگی۔ چھوٹی بہن کی اپنی حالت بہت خراب تھی لیکن حسن کی حالت دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی۔ مہر النساء کی بے ہوشی نے حسن کو گویا جیتے جی مار دیا تھا۔ اس نے حسن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے بھائی حوصلے سے کام لو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، خدا سے دعا کرو کہ وہ مہر النساء کی بے ہوشی ختم کر دے۔ بھائی تم یقین کرو، میں مہر النساء سے تمہاری شادی کرا کے رہوں گی، تمہاری مرادوں کے پھول کھل کے رہیں گے۔ حسن رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگا اور پھر خدا نے اس کی سن لی اور مہر النساء کو ہوش آ گیا۔ جب مہر النساء کی حالت سنبھلی اور چھوٹی بہن نے موقع مناسب سمجھا
تو اس نے مہرالنساء کو حسن کی ساری داستان سنائی، کہاں بصرہ، کہاں یہ محل۔ پھر بہرام جادوگر کے ظلم و ستم بیان کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ جب سے حسن نے مہرالنساء کو دیکھا ہے اس کا کھانا پینا اور دن رات کا چین ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، مہرالنساء بہن، یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ جس طرح تقدیر نے تمہیں یہ خاص باغ بنانے پر مجبور کیا، اس طرح یہ بھی تقدیر تھی کہ حسن یہاں پہنچا اور تمہیں دیکھ کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، اور یہ بھی تقدیر ہی تھی کہ اس نے تمہارا اڑنے والا لباس جلا کر راکھ کر دیا۔ بہن مہرالنساء، ذرا واقعات پر غور کرو، صاف پتہ چلتا ہے کہ تقدیر نے تمہیں اور حسن کو یہاں یکجا کر دیا ہے، اور بہن اب جب کہ تمہارا اڑنے والا لباس جل کر راکھ ہو گیا ہے، تم واپس نہیں جا سکتی ہو، اس لیے اپنے اس محبت کرنے والے کو خوشیاں بخش دو۔ حسن ساری عمر تمہیں خوش رکھے گا اور کبھی بے وفائی نہ کرے گا۔ اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ اس کے گھر بسرے چلی جاؤ۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتی ہوں کہ حسن جو آدم ذات ہے وہ تمہارا سچا پرستار ہے اور تم سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ اس وقت محل میں ایسی آوازیں پیدا ہونے لگی جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ باقی بہنیں سیر و شکار سے واپس آ گئی ہیں۔ چھوٹی بہن اور حسن نے مہرالنساء کو تسلی دی، آرام کرنے کے لیے کہا اور اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ حسن کو قدرے بہتر دیکھ کر باقی پریاں بہت خوش ہوئیں۔ چھوٹی پری بہت سمجھدار تھی، وہ ابھی اپنی بہنوں کو مہرالنساء کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے مہرالنساء کے لیے کھانا لے گئی۔ مہرالنساء بھی حالات پر غور کر رہی تھی۔ اپنے اڑنے والے لباس کے بغیر وہ کہیں نہ جا سکتی تھی۔ وہ حسن کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب شام ہوئی تو چھوٹی بہن نے اپنی سب بہنوں کو حسن کی اصل بیماری اور مہرالنساء کے بارے میں بتایا۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے چھوٹی بہن نے حسن کو کھانا دے کر مہرالنساء کے کمرے میں بھیج دیا۔ سب بہنیں مہرالنساء کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔ جب وہ اس کمرے میں گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ مہرالنساء اور حسن دونوں مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم بہنیں بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن جتنی حسین مہرالنساء ہے ایسی حسین تو انہوں نے کبھی کوئی پری نہیں دیکھی۔ پھر وہ حسن کی وفاداری اور خوبصورتی کی باتیں کرنے لگی، اور پھر 2-1 دنوں کے بعد مہرالنساء کی رضامندی سے حسن سے اس کی شادی کر دی گئی۔ ساتوں بہنوں نے اس شادی کا جشن منایا، خوب رونق رہی۔ حسن کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ جسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا اب وہی مہرالنساء اس کی بیوی بن گئی تھی۔ حسن یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ جنت میں ہے۔ مہرالنساء اس کی تھی اور ساتوں پریاں بہنوں کی طرح اس کی خدمت کرتی تھیں۔ اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر نعمت میسر تھی۔ حسن کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ ایک رات حسن میٹھی نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں اپنے ہی گھر کے دروازے کے باہر اوندے منہ پڑی ہے۔ اس کا چہرہ اور سر کے سفید بال گرد میں اٹے ہیں اور وہ زمین پر گری ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہی ہے، تم نے میرے حسن کو دیکھا؟ اسے بلا دو، اسے کہو اس کی ماں اس کی جدائی میں مر رہی ہے۔ اس کے بعد حسن کی آنکھ کھل گئی اور پھر اس کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنا یہ خواب اپنی ساتوں بہنوں کو سنا کر کہا، میری ماں مجھے پکار رہی ہے، اب مجھے تم خوشی سے اپنے گھر بصرہ جانے کی اجازت دے دو۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی حسن کی بیوی مہرالنساء سو رہی تھی۔ سب بہنوں نے حسن کی بات سے اتفاق کیا۔ اب تک انہوں نے ہی ضد کر کے حسن کو اتنا عرصہ اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑی بہن کہنے لگی، حسن تم جانتے ہو کہ مہرالنساء ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ خود بھی ایک بہت بڑی ریاست کی ملکہ ہے۔ قسمت نے تمہارے دل ملا دیے ہیں، لیکن یاد رکھنا اسے کبھی بے وفائی نہ کرنا اور اس کی زندگی شاہانہ بسر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ تم چند روز رک جاؤ تاکہ ہم تمہاری بہنیں تمہیں اس طریقے سے رخصت کر سکیں جیسے ہمیں اپنے بھائی کو رخصت کرنا چاہیے۔ یہ بات حسن کے جی کو لگی۔ ٹھیک ہے وہ خوشحال تھا اور صاحب جائیداد بھی، لیکن اس کی غیر حاضری میں جانے اس کی دکان اور گھر کا کیا حال ہوا ہو۔ ویسے بھی اس کے پاس اتنی دولت کہاں تھی کہ وہ اپنی چہیتی بیوی اور بادشاہ کی بیٹی اور خود حکمران مہرالنساء کو شاہانہ طریقے سے رکھ سکتا۔ حسن کی بہنوں نے حسن اور مہرالنساء کو رخصت کرنے کے لیے تیاریوں میں 1 ہفتہ لگا دیا، اور پھر ایک دن شام کے وقت حسن کو اس کی 7 منہ بولی پری بہنوں نے مہرالنساء کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حسن کے ساتھ 50 اونٹنیوں کا ایک پورا کارواں تھا۔ ان اونٹنیوں پر
दुनिया जहान के कीमती तोहफे और मालो जर लदे थे। जब रुखसत का लम्हा करीब आया तो हसन की सबसे छोटी बहन, जो खुद उसे भी बहुत चाहती थी और उसने महरुनिसा को हासिल करने में जान की बाजी लगा दी थी, सबसे ज्यादा उदास गमगीन थी। फिर उसने आंसू पोंछकर हसन को एक तरफ ले जाकर चुपके चुपके कहा, मैंने महरुनिसा के उड़ने वाले उस लिबास को उस ऊँटनी के कुजावे में बड़ी एहतियात से बंद कर दिया है। मेरी बात को कभी ना भूलना। महरुनिसा को कभी ये मालूम ना होने पाए कि उसका लिबास कहीं मौजूद है। उसे हमेशा ये यकीन रहना चाहिए कि वो लिबास जलाकर राख कर दिया गया था। उसे ऐसी जगह रखना जहां उसकी नजर कभी ना पड़ सके। याद रखो, अगर उसे उस लिबास की खबर मिल गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो मशवरा दूंगी कि बसरा अपने घर पहुंचकर उसे तुम जला देना। जब वो रुखसत होने लगे तो सातों परियां रो रही थी। एक ने कहा, हसन, हमें साल 6 महीने के बाद मिलने जरूर आया करना। तुम्हारे पास बहराम जादूगर का नकारा और चौब है, जिससे जादू की ऊँटनियां तुम्हें यहाँ पहुंचा देंगी। हसन ने वादा किया और फिर वो काफिला रवाना हुआ। उन 7 परी बहनों ने हसन को जो ऊँटनियां सफर के लिए दी थी वो जिन थे, जो फजा में बसरे की जानिब उड़ने लगे। पूरी रात वो जिन्नात उड़ते रहे। जब सुबह होने वाली थी और धुंधली धुंधली रोशनी फैलने लगी थी तो हसन ने अपनी ऊँटनी पर बैठे नीचे निगाह की। नीचे उसका अपना शहर बसरा था, जो उस वक्त नींद के आलम में था। जिन्नात जो ऊँटनियों की सूरत में थे, उन्होंने बुलंदी से नीचे की तरफ परवाज करनी शुरू कर दी। वो ऊँटनियां खामोशी से हसन के सहन में उतरी। जब हसन ने महरुनिसा को ऊँटनी से उतारा तो वो रो रही थी। अब वो इंसानों की दुनिया में रहने वाली थी, इसलिए परेशान थी। वहां महल में तो उसकी हम नस्ल परियां थीं, जिनसे उसका दिल लग गया था। हसन ने उसे हौसला दिया और ऊँटनियों से सामान उतरने लगा। मिनटों में सारा सामान उतर गया और वो ऊँटनियां गायब हो गईं। हसन आहिस्ता से चलता हुआ अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। खुले दरवाजे से उसने देखा कि उसकी माँ नमाज़े फजर पढ़ने के बाद दुआ मांग रही है। वो रोते हुए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी कि उसका हसन जिंदा हो, वो सही सलामत घर लौट आए। जब दुआ खत्म करके वो मुड़ी तो उसने दरवाजे में हसन को देखा। उसे इतनी खुशी और हैरानी हुई कि वो बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। जब कुछ देर के बाद उसे होश आया तो वो अपने बेटे की बलाएं लेने लगी। फिर उसने खुदा के सामने झुककर शुक्र अदा किया कि उसका बेटा घर आ गया है। हसन के साथ वो एक खातून को देखकर पूछने ही वाली थी कि हसन ने कहा, माँ, ये तुम्हारी बहू है। जब हसन की माँ ने महरुनिसा का नकाब उठाकर देखा तो हैरान रह गई और बोली, हसन, ये तो सचमुच परी है। और फिर महरुनिसा से प्यार करने लगी। हसन ने अपनी माँ को वो संदूक खोल खोल कर दिखाने शुरू किए, जो हीरे जवाहरात, जेवरात, कीमती कपड़ों और तरह तरह के तोहफों से भरे हुए थे। वो सब कुछ देखकर हैरान हुई और साथ साथ खुदा का शुक्र अदा करती रही कि जिसने उसका बिछड़ा हुआ बेटा ही नहीं मिला दिया था, बल्कि दुनिया की हसीन तरीन बहू भी उसे दी थी और मालो दौलत इतनी कि जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। माँ बेटा मुद्दतों बाद मिले थे। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और महरुनिसा खामोश खड़ी थी। अपनी उदासी उसे छुपाई न छुपती थी। तकदीर ने उसे बेबस बना दिया था। उसका उड़ने वाला लिबास अगर उसके पास होता तो वो यहाँ कभी ना आ सकती थी। वो हसन के घर को देखकर अपनी किस्मत पर रो रही थी, जो उसके अजीमुशान महलात के सामने एक तंग पिंजरे की सी हैसियत रखता था। हसन ने महरुनिसा को देखा तो भांप लिया कि वो क्या सोच रही है। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हम अब इस घर में ही नहीं बल्कि इस शहर में भी नहीं रहेंगे। हम बगदाद जाएंगे, जहाँ अमन और सुकून है और हारून और रशीद जैसा आदिल और नेक बादशाह है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। हम बगदाद में दजला के किनारे एक आलीशान महल में रहेंगे, जो महरुनिसा के शायाने शान हो। हसन की माँ ने अपने बेटे की बात की तायद की तो हसन ने महरुनिसा की तरफ देखा। वो अभी तक वैसे ही उदास और गमगीन खड़ी थी। हसन ने कहा, महरुनिसा, तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, अब अपने चेहरे से ये उदासी दूर कर दो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब माजी को भूल जाओ और अगर तुम्हारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर खुदा के लिए हम माँ बेटे का सर तलवार से उड़ा दो। महरुनिसा हसन की बात सुनकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में उदासी के साथ तलखी भी थी। वो कहने लगी, अगर मेरा वो लिबास मेरे पास होता जो तुमने जला दिया था तो मैं किसी को भी कत्ल करने से दरेग ना करती। अब मैं तुम्हारा अगर सर काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हसन के लिए महरुनिसा का यह जवाब उसकी तमाम उम्मीदों के बरक्स था। उसे यह जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि महरुनिसा
اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے خوشی سے نہیں رہ رہی، بلکہ مجبوری کی وجہ سے رہتی ہے۔ ابھی اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ اس نے دل میں کہا میں اس لباس کو ہمیشہ چھپا کر رکھوں گا اور انشاءاللہ اپنی محبت سے ایک دن اس کا دل بھی جیت لوں گا۔ دوسرے دن ہی وہ اپنے تمام اسباب اور خاندان کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا۔ اس نے بغداد پہنچنے کے لیے آرام دہ دریائی راستہ اختیار کیا۔ اس نے سفر کے لیے بہت اچھی اور آرام دہ کشتی خریدی تھی۔ وہ کھانے پینے کا فافر سامان اس میں بھر لیا گیا تھا۔ خدمت کے لیے حبشی غلام اور کنیزیں بھی خریدی گئی تھیں۔ پری مہر النساء کو یہ سفر بہت اچھا لگا۔ چاندنی رات میں بہت لطف محسوس کرتی۔ اس سفر میں مہر النساء نے یہ بھی محسوس کیا کہ حسن اس کی دلجوئی اور خوشی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ 7 دنوں تک یہ سفر جاری رہا اور وہ بغداد پہنچ گئے۔ بغداد روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے ایک خاص غلام کو 1,00,000 اشرفیاں دے کر بغداد بھجوا دیا تھا کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک خوبصورت محل خریدے اور محل کے لیے ایسی چیزیں بھی خرید کر سجا دے جو کسی بادشاہ کے محل کے لائق ہوں۔ جب حسن اور اس کا چھوٹا سا کنبہ بغداد پہنچا تو اس کا غلام اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جو محل خریدا گیا تھا وہ بہت عالیشان اور خوبصورت تھا۔ مہر النساء بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ حسن کی ماں کی مسرت اور خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے زندگی میں ایسی چیزیں، ایسا محل اور اتنا سکھ چین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہارون الرشید عالم اسلام کا خلیفہ تھا اور دنیا کی سب سے بڑی ریاست پر حکومت کرتا تھا۔ یہ زمانہ بغداد کی خوشحالی کا سنہری دور تھا۔ ہر شخص خوشحال تھا۔ بڑے بڑے محلات تھے، کھلی سڑکیں تھیں۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر امیروں، وزیروں اور خوشحال لوگوں کے محل تھے۔ سڑکیں کھلی تھیں، ہر طرف درخت اور پھول تھے۔ بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا۔ دنیا بھر کے اہل علم وہاں جمع تھے اور ہارون الرشید ان کی قدر کرتا تھا۔ ساری دنیا میں بغداد کی شہرت تھی۔ حسن اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس کی 7 پری بہنوں نے اتنی دولت دی تھی کہ کئی پشتیں کھا سکتی تھی۔ حسن نے جان بوجھ کر کسی امیر یا وزیر سے میل ملاپ قائم نہ کیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی بیوی مہر النساء انسان نہیں پری ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ایسی حسین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں سے میل ملاپ کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے کہ جس سے بعد میں پریشان ہونا پڑے۔ حسن آئے دن محل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا۔ اس نے مہر النساء کی خدمت کے لیے کنیزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ وہ اس کی پسند کو سامنے رکھ کر چیزیں خریدتا، اس کی پسند کا لباس بنواتا۔ اس کے محل میں جو باغ تھا اس میں نئے درخت اور پھولوں کے پودے لگوائے۔ پھر وہاں ایک 12 دری بنوائی اور نہانے کا ایک ایسا ہی تالاب بنوایا جیسا مہر النساء کے باغ میں تھا۔ وہ مہر النساء کا دل جیتنا چاہتا تھا اور اس کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حسن کی یہ ساری کوششیں رائیگاں نہیں گئیں۔ مہر النساء کا بھی آہستہ آہستہ دل لگنے لگا۔ یوں 3 برس گزر گئے۔ اب حسن 2 بیٹوں کا باپ تھا۔ ایک کا نام ناصر اور دوسرے کا صفدر رکھا گیا۔ یہ بچے ہو بہو اپنی ماں پر گئے تھے اور چاند کے ٹکڑے تھے۔ مہر النساء کو اپنے ان بچوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ حیران کن ہے کہ ان 3 برسوں میں حسن ایک بار بھی اپنی بیوی اور بچوں کو سیر و تفریح کے لیے محل سے باہر نہ لے گیا۔ جب حسن کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی بیوی مہر النساء کا دل لگ گیا ہے تو اس نے اسے اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر کوہ صاحب کے پاس رہنے والے اپنی بہنوں سے ملنے کا ارادہ کیا۔ ان بہنوں کے اس پر بہت احسانات تھے اور وہ آج جو کچھ بھی تھا انہی کے طفیل تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وہ بہنیں اسے مطلبی اور خود غرض سمجھیں اور یہ سوچنے لگے کہ حسن نے انہیں بھلا دیا ہے۔ حسن نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مہر النساء چاہتی تھی کہ وہ اسے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن یہ حسن کو منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے لیے بہت سے تحفے خریدے۔ حسن کی ماں نے جب سنا کہ حسن پھر دور دراز واقع محل میں اپنی بہنوں سے ملنے جا رہا ہے تو وہ بہت غمگین ہوئی۔ وہ حسن سے بہرام جادوگر اور محل کی 7 بہنوں کے بارے میں سب کچھ سن چکی تھی، اس لیے وہ سن کر روک بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی 7 پریوں نے بہن بن کر حسن کی مدد کی اور یہ سب مال و دولت دیا تھا۔ اس نے حسن سے کہا کہ وہ اسے جانے سے نہیں روک سکتی، لیکن وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بہنوں سے مل کر واپس آ جائے۔ حسن نے آس پاس دیکھا اور پھر جب کسی کو بھی قریب نہ پایا تو بڑی رازداری سے اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں
اپنی بہو کا خیال رکھنا، اسے اپنے بیٹوں سے بہت محبت ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اپنی حکومت میں جانے کا خیال آ جائے۔ ماں غور سے سنو، میں نے ابھی تک مہر النساء کا وہ لباس محفوظ رکھا ہوا ہے جو اس کے اڑنے کا لباس ہے۔ یہ لباس ہمارے باغ میں زرد گلاب کے پھولوں کی کیاری کے پاس ایک صندوق میں دفن ہے، اس پر نگاہ رکھنا، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ مہر النساء کو محل سے باہر نہ جانے دینا۔ حسن کی ماں نے کہا، بیٹا میں پورا دھیان رکھوں گی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میں اسے منع کر سکتی ہوں لیکن روک نہیں سکتی، اس لیے تم جتنی جلدی ہو سکے واپس آنے کی کوشش کرنا۔ تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ جس وقت حسن اپنی طرف سے اپنی ماں سے بہت رازداری میں چھپ کر بات کر رہا تھا، عین اس وقت مہر النساء نے ان کی ساری گفتگو سن لی۔ دوسرے دن جب حسن رخصت ہونے لگا تو اس نے بہرام جادوگر کا نکارہ نکال کر چوب سے 3 ضرب لگائیں تو تینوں اونٹنیاں حاضر ہو گئیں۔ 2 اونٹنیوں پر حسن نے اپنی بہنوں کے لیے تحائف اور سامان لادا اور تیسری پر خود سوار ہو گیا۔ جب وہ منزلیں طے کرتا کوہ صاحب کے دامن میں اپنی 7 بہنوں کے محل میں پہنچا تو انہوں نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ حسن نے ان سب کو تحفے دیے تو وہ بہت خوش ہوئی اور انہیں یقین آ گیا کہ آدم زاد حسن واقعی ان کا بھائی ہے۔ حسن نے انہیں بتایا کہ وہ 2 بیٹوں کا باپ ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوئی۔ حسن دل میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ 1 ماہ کے بعد واپس اپنی ماں اور بیوی بچوں کے پاس بغداد چلا جائے گا، لیکن اس کی بہنوں نے اسے مجبور کر دیا اور وہ 3 ماہ تک وہاں ٹھہرا رہا۔ ادھر حسن کی زبان سے یہ سنتے ہی کہ اس کا اڑنے والا لباس محفوظ ہے، مہر النساء بے چین اور مضطرب ہو گئی۔ اسے اپنی حکومت، اپنی آزادی یاد آنے لگی۔ اسے حسن کے ساتھ محبت ہو رہی تھی، لیکن یہ جاننے کے بعد اسے بہت دکھ ہوا کہ حسن نے اسے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنا اڑنے والا لباس حاصل کر کے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے مناسب موقع پیدا کرنے کے لیے سوچنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خوبصورتی زمانے میں بے مثال ہے۔ اس نے اپنے حسن سے کام لینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن اس نے حسن کی ماں سے کہا، 3 سال ہو گئے میں ایک بار بھی محل سے باہر نہیں گئی۔ بغداد میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت حمام ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ ہم جنات اور پریاں نہانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج کسی حمام میں جا کر غسل کرنا چاہتی ہوں۔ حسن کی ماں کو حسن کی باتیں یاد آئیں۔ وہ کہنے لگی، ہم یہاں اجنبی ہیں، حسن بھی گھر پر نہیں ہے، اسے واپس آ جانے دو، پھر اس کے ساتھ تم جہاں چاہے چلی جانا۔ مہر النساء نے یہ جواب سنا تو وہ رونے لگی۔ روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، میں نے یہ کبھی تم سے کوئی مطالبہ کیا نہ تمہارے بیٹے سے، اپنی حکومت چھوڑ دی، اپنا سب کچھ بھلا دیا، اور تم ہو کہ مجھے غسل کے لیے حمام میں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہو۔ تم لوگوں نے مجھے قیدی بنا دیا ہے۔ ہائے اگر میرا اڑنے والا لباس جلایا نہ گیا ہوتا تو میں کبھی قیدی نہ بنتی۔ حسن کی ماں کو مہر النساء پر بہت رحم آیا۔ اس نے سوچا واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے، آج تک اس نے کبھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا، اس کی یہ معمولی سی بات تو مان لینی چاہیے۔ حسن کی ماں نے مہر النساء سے کہا، اچھا تم تیار ہو جاؤ، میں خود تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ لونڈیوں نے ناصر اور صفدر حسن کے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور وہ حمام کی طرف چل دیں۔ جب حمام جا کر مہر النساء نے اپنا نقاب اٹھایا تو وہاں پر موجود سب عورتیں حیران رہ گئیں۔ جب وہ نہا کر نکلی اور اس نے خوبصورت لباس پہنا تو اسے دیکھنے کے لیے سب عورتیں جمع ہو گئیں۔ ہر کوئی اسے یوں نظریں گاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ مسحور ہو گیا ہو۔ حسن کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے مہر النساء سے کہا کہ اب وہ یہاں سے چلنے کی تیاری کرے۔ وہ عورتیں جنہوں نے مہر النساء کو دیکھا تھا، انہوں نے مہر النساء کے بے مثال حسن کی شہرت پورے بغداد میں کر دی۔ ان عورتوں میں خلیفہ بغداد ہارون الرشید کی چہیتی بیوی زبیدہ کی ایک چہیتی لونڈی بھی تھی، اس کا نام تحفہ تھا۔ جب مہر النساء، حسن کی ماں اور لونڈیاں بچے اٹھا کر حمام سے نکلیں تو وہ لونڈی تحفہ بھی ان کے پیچھے لگ گئی، اور جب ان کا گھر دیکھ لیا تو واپس آ گئی۔ جب وہ محل میں پہنچی تو ملکہ زبیدہ کے حضور کہنے لگی، ملکہ عالیہ، تاخیر سے واپسی پر معافی چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ آج میں نے آسمان کے 3 چاند زمین پر بلکہ بغداد میں دیکھے ہیں اور میرے حواس جواب دے رہے ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، ارے تحفہ یہ تم کیا بک رہی ہو؟ پہلیاں مت بجھواؤ، صاف بات کرو۔ لونڈی تحفہ نے جو کچھ حمام میں دیکھا تھا ملکہ کے حضور بیان کر دیا۔
وہ مہرالنساء اور اس کے دونوں بیٹوں کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگی، اور پھر اس نے کہا، ملکہ عالیہ، گستاخی اور بے ادبی معاف ہو تو عرض کروں کہ اگر خلیفہ ایک نظر دیکھ لیں تو پھر کسی دوسرے کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ ملکہ زبیدہ کو اپنی لونڈی تحفہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ وہ خود بھی دنیا کے حسین عورتوں میں سے ایک تھی، اور خلیفہ ہارون الرشید اس کی محبت کا دم بھرتا تھا۔ ملکہ زبیدہ نے غصے سے کہا، تحفہ میں اس عورت اور اس کے بچوں کو ضرور دیکھوں گی، اور سن لو، اگر وہ اتنی حسین نہ نکلی جتنا تم کہہ رہی ہو تو میں تمہیں جھوٹ بولنے پر زندہ دفن کر دوں گی۔ ملکہ زبیدہ کی لونڈی تحفہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ملکہ عالیہ، مجھے منظور ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنے مشہور خواجہ سرا مسرور کو طلب کر کے حکم دیا کہ وہ تحفہ کو ساتھ لے جائے اور اس عورت اور دونوں بچوں کو احترام اور عزت سے یہاں لے کر آئے۔ انہیں بتا دیں کہ ملکہ انہیں دیکھنا چاہتی ہے، اور پھر بحفاظت انہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ خواجہ مسرور نے جھک کر اداب کیا اور لونڈی تحفہ کو ساتھ لے کر تعمیل حکم کے لیے چل دیا۔ تحفہ نے دروازے پر دستک دی۔ حسن کی ماں نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ خواجہ سرا مسرور نے باہر سے جواب دیا، میں خلیفۃ المومنین کا خواجہ سرا مسرور ہوں، دروازہ کھولیے۔ حسن کی ماں ڈر گئی کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ مسرور نے اپنی آمد کی وجہ بیان کی۔ حسن کی ماں نے انہیں اندر آ کر تفصیل سے بات کرنے کے لیے کہا تو خواجہ مسرور نے انکار کرتے ہوئے کہا، ہمیں جلدی واپس آنے کا حکم ملا ہے، آپ ملکہ عالیہ کے حکم کی تعمیل کریں، وہ آپ کی بہو اور بچوں کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ حسن کی ماں نے کہا، میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، ہم بغداد میں اجنبی ہیں، میرے بیٹے نے ہمیں گھر سے باہر جانے سے منع کیا ہوا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ خواجہ سرا مسرور نے حسن کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بزرگ خاتون، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ملکہ صرف تمہاری بہو اور بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ خود بحفاظت تمہیں گھر واپس پہنچا دوں گا۔ اب حسن کی ماں کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے اندر جا کر مہرالنساء اور صفدر اور ناصر کو ملکہ زبیدہ کے حضور جانے کے لیے تیاری کی ہدایت دی۔ وہ خواجہ سرا مسرور کے ساتھ محل پہنچے۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے دربار میں انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ملکہ زبیدہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے مہرالنساء سے کہا، اب اپنا نقاب اٹھا دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مہرالنساء نے مسکرا کر اپنا نقاب الٹ دیا۔ بس یوں ہوا جیسے کہ بجلی تھی جو پورے دربار میں کوند گئی۔ ملکہ اور اس کے درباری خواتین مہرالنساء کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ کئی منٹوں تک وہ سب سکتے میں رہے۔ مہرالنساء مسکرا رہی تھی، اس کی ترکیب کامیاب رہی تھی۔ ملکہ زبیدہ اپنے تخت سے اٹھی، اس نے مہرالنساء کو گلے لگایا اور دونوں بچوں کو پیار کیا، پھر اپنی لونڈیوں کو حکم دیا، میرا سب سے قیمتی لباس لاؤ جو ہیروں جواہرات سے مرصع ہے۔ خادمائیں وہ لباس لائیں تو ملکہ نے وہ لباس خود مہرالنساء کو اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور کہنے لگی، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں دیکھنے سے دل سیر نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا مہرالنساء کو انتظار تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے ملکہ زبیدہ کو مخاطب کر کے کہا، ملکہ عالیہ، میرے پاس پروں کا ایک ایسا لباس ہے جسے اگر میں پہن لوں تو میری خوبصورتی کا چرچا آنے والی نسلوں میں بھی ہوتا رہے گا۔ ملکہ زبیدہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، وہ لباس کہاں ہے؟ میں تمہیں اس لباس میں ملبوس دیکھنا چاہتی ہوں۔ مہرالنساء نے جواب دیا، ملکہ عالیہ، وہ لباس میری ساس کے قبضے میں ہے۔ ملکہ زبیدہ نے حسن کی ماں سے کہا، وہ لباس فوراً لایا جائے تاکہ میں اسے پہنا کر اس کے حسن کو لازوال ہوتے دیکھ سکوں۔ حسن کی ماں کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، میری بہو جھوٹ بولتی ہے، میرے پاس ایسا کوئی لباس نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کوئی عورت پروں کا لباس پہنتی ہو؟ ملکہ زبیدہ کو الجھن محسوس ہونے لگی۔ اس نے مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ مہرالنساء نے بڑے ادب سے کہا، ملکہ عالم، میں بھلا آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ آپ خود تحقیق کر سکتی ہیں، اگر میں جھوٹی نکلوں تو ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے غصے سے حسن کی ماں کی طرف دیکھا۔ حسن کی ماں کو معلوم ہو گیا کہ مہرالنساء اس کی اور حسن کی باتیں سن چکی ہے اور وہ پروں والے لباس کے راز سے آگاہ ہو چکی ہے۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ مہرالنساء نے ادب سے کہا، ملکہ عالیہ، میرا وہ پروں کا لباس ہمارے محل کے باغ میں زرد گلاب کے پھولوں کی کیاری کے پاس ایک صندوق میں ہے اور وہ صندوق زمین میں دفن کیا گیا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے حسن کی ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب کہو کیا جواب دیتی ہو؟ حسن کی ماں خاموش رہی۔
وہ تو اس خیال سے دہل چکی تھی کہ اس کے بیٹے کا گھر برباد ہونے والا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اس وقت خواجہ سرا مسرور کو بلوا کر حکم دیا کہ وہ ان کے محل میں جائے اور جو جگہ بتائی گئی ہے وہاں سے صندوق کھدوا کر بغیر کھولے ان کے سامنے فوراً پیش کیا جائے۔ خواجہ سرا مسرور حکم کی تعمیل کے لیے اسی لمحے روانہ ہو گیا۔ خواجہ سرا مسرور کے آنے تک ملکہ زبیدہ نے مہر النساء کے بچوں کی خاطر تواضع کی۔ مہر النساء بہت خوش تھی، اس کی چال کامیاب رہی تھی، وہ اپنے آپ کو فضاؤں میں اڑتی ہوئی سلطنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ادھر حسن کی ماں کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے بیٹے کا گھر برباد ہونے والا تھا۔ وہ سوچتی کاش میں حسن کی بات پر عمل کرتی اور اپنی بہو کو کبھی حمام میں غسل کے لیے جانے کی اجازت نہ دیتی۔ خواجہ سرا مسرور ایک غلام کے سر پر وہ صندوق اٹھائے ملکہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ ملکہ کے حکم پر مسرور نے وہ صندوق کھولا اور اس سے ایک پیلے رنگ کے پروں کا بنا ہوا عجیب و غریب لباس نکلا۔ اس لباس کی خوشبو سے سارا دربار مہکنے لگا۔ ملکہ زبیدہ نے غصے سے حسن کی ماں کی طرف دیکھا کیونکہ وہ جھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ مہر النساء اپنے لباس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ملکہ عالیہ، یہ وہ لباس ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، اب یہ لباس مجھے دیجیے تاکہ میں اسے پہن سکوں۔ ملکہ زبیدہ نے لباس مہر النساء کو پکڑا دیا۔ مہر النساء نے لباس کو بڑے غور سے دیکھا، اس کا ایک ایک پر موجود تھا۔ وہ اٹھی، اس نے بڑی احتیاط سے وہ لباس پہنا اور جو ہی اس نے وہ لباس پہنا وہ ایک پرندہ بن گئی۔ سب اس نظارے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ مہر النساء نے پرندے کا روپ دھار کر خوشی سے رقص کیا کہ سب دیکھنے والے بے سدھ ہو گئے۔ پھر مہر النساء نے جو پرندہ بن گئی تھی ملکہ سے کہا، ملکہ عالیہ بتائیے، کیا آپ نے کبھی ایسا خوبصورت رقص دیکھا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے اعتراف کیا کہ اس نے آج جو کچھ دیکھا اور جس طرح کا رقص پرندے کو کرتے دیکھا ہے اس کا تو اسے کبھی خیال بھی نہ آیا تھا۔ مہر النساء نے جو پرندہ تھی ملکہ سے کہا، ملکہ عالیہ، اب جو کچھ آپ دیکھیں گی وہ اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت اور ناقابل یقین ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خامن سے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے باندھا اور پھر اڑ کر محل کی فصیل پر بیٹھ گئی۔ اس وقت مہر النساء کو حسن کا خیال آیا۔ وہ کہنے لگی، میں نے جو چاہا تھا پا لیا، میری چال کامیاب رہی، اب میں اپنے پیارے بچوں کو لے کر اپنی سلطنت میں جا رہی ہوں اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ حسن نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور اے حسن کی ماں، اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ اب اگر اسے میری جدائی تکلیف دے تو اپنا گھر چھوڑ کر مجھے جزیرہ میں آ ملے۔ ملکہ زبیدہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر وہ اتنی حیران تھی کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس نے کہا، پرندے، مہر النساء اب نیچے آ جاؤ تاکہ ہم تمہیں قریب سے دیکھ سکیں۔ پرندے نے جو مہر النساء تھی جواب دیا، ملکہ عالیہ، جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائیں، آزاد ہو جائیں، وہ دوبارہ واپس نہیں آتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچوں سمیت لمبی اڑان لی اور اڑنے لگی۔ وہ سب اسے اڑتے ہوئے دیکھتے رہے اور پھر وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا تیسرا اور آخری حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔